بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بیداری کے چند قدم لینے کے لیے ہمارا موضوع ہے حالات کے بدلنے سے گھبراتے نہیں۔ اس دنیا کی زندگی میں ہمیں کئی طرح کے تجربات ہوتے ہیں، ہم کئی طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، ہم کئی ونڈرز، کئی معجزے، کئی کمالات اپنے آس پاس دیکھتے ہیں۔ امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو انسانیت کے لیے آیات بنا دیا ہے، یعنی جو کچھ ہمارے آس پاس ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ہمارے لیے سبق، کوئی سائن، کوئی نشانی، کوئی انڈیکیشن ضرور ہوتا ہے۔ امام ابن القیم لکھتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں ہمیں جو بھی ونڈرز دیے ہیں ان میں سے ایک معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سرکمسٹانسز، ہمارے حال، ہمارے احوال مستقل بدلتے رہتے ہیں، اس میں بھی سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ہم زیادہ تر اچھے حالات کو پسند کرتے ہیں۔ انسان اچھے حالات کو، خوشیوں کو، سکون کو، لگژری کو، آرام کو پسند کرتا ہے، اور ظاہر ہے ان چیزوں سے کون انکار کرے گا۔ لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کی دنیا، ہمارے آس پاس کی زندگی اور ہمارے آس پاس کے حالات کبھی کسی کے لیے بھی ایک جیسے کبھی بھی نہیں رہے، یہ بدلتے رہتے ہیں، ان میں شفٹ آتا رہتا ہے، ان کے اندر تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام ہی ایسا بنایا ہے، اور دنیا کو ایسا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایات دے دی کہ خوشی میں کیسے آپے سے باہر نہ ہونا اور غم میں کیسے نروس بریک ڈاؤن نہ کر لینا۔ دونوں چیزوں کا بیلنس چاہیے۔ اگر ہم یہ بات سوچیں کہ ایک انسان اس دنیا میں ہمیشہ کبھی بھی مکمل خوش نہیں ہوتا، تو شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ اگر میں آپ سے بھی اس وقت کہوں کہ ذرا کچھ دیر کے لیے ان لمحوں کو سوچئے جب آپ پریشان تھیں، آپ خود کو ان لمحوں میں واپس لے جائیے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے کہ اس وقت مجھ پر پریشانی ہے، تو ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آپ ذرا خود کو اس وقت میں لے جانے کی اور ذرا تھوڑا سا تدبر اور تفکر کرنے کی کوشش کیجیے۔ جس وقت ہم پر مشکل آتی ہے، جب زندگی کے حالات ہمارے لیے تکلیف دہ ہو جاتے ہیں، تب ہر طرح کا انسان زیادہ تر خالق کائنات کو پکارتا ہے اور پھر اس سے دعا بھی کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے کہ بس اللہ آپ مجھے اس مشکل سے نکال لیں، یہ میری زندگی کا ایک مشکل وقت ہے، آپ اس میں سے مجھے نکال لیں گے تو میں اس کے بعد اچھا انسان بن جاؤں گی، میں اس کے بعد کبھی غلطی نہیں کروں گا، میں اس کے بعد آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، مجھ پر جیسے بھی حالات آئیں گے میں صدقہ ضرور کروں گا۔ ایسا ہم سب کے ساتھ کہیں نہ کہیں زندگی کے دور میں ہوا ہوگا، اور جب ایسا ہوتا ہے اور ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل میں سے نکال بھی لیتے ہیں۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایگزیکٹلی یہی چیز جس کی ہم اس وقت بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، جب انسانوں کو کوئی تکلیف ٹچ کرتی ہے، دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، تو وہ ٹوٹل سبمشن کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً، پھر جب اللہ اپنی رحمت ان کو چکھاتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو پھر ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یعنی بھول جاتا ہے انسان
کہ اس کے رب نے اس کو مشکلات سے باہر نکال دیا، اس کی مشکل دور کر دی. جو اس نے اپنی مشکل میں اپنے رب سے وعدہ کیا تھا، اب وہ وقت ہے کہ وہ اپنے وعدے پر قائم رہے. انسانوں کی اکثریت جب ان مشکل حالات سے باہر نکلتی ہے کیا ہوتا ہے؟ They completely forget everything they said to Allah. جو کچھ بھی انہوں نے اللہ سے وعدے کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. جو کچھ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ اس مشکل کو ہٹا دے، ہم بدل دیں گے، وہ بھول جاتے ہیں. اور یہ انسان کا معاملہ ہے کہ کمفرٹیبل لائف میں اللہ کو بھول جاتا ہے، نعمتوں میں اللہ کو بھول جاتا ہے، لگژریز میں اللہ کو بھول جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت میں آ جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو رب کی عبادت سے مستقل اٹیچ نہیں رکھتا. جب حالات مشکل ہوتے ہیں رب کی طرف پلٹتا ہے، مشکل آتی ہے انسان خود کو ری ایویلیویٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ایمان کو ری چیک کرنا شروع کر دیتا ہے. جب چیزیں زندگی میں انسرٹن ہوتی ہیں، بے یقینی کی کیفیت آتی ہے، انسان پھر اپنے اعمال کو بڑے کریٹیکل لینس سے دیکھتا ہے. لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں وہ ایمان کو بھول جاتا ہے، اپنا تزکیہ کرنا بھول جاتا ہے، اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے بھول جاتا ہے. یاد رکھیے اس دنیا کی زندگی میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ ہم کسی بھی اسٹریٹا کے انسان ہوں، ہم میں سے ہر انسان کا حال بدلتا رہتا ہے. ہو سکتا ہے ایک لمحے میں آپ ابھی سوچیں کہ اس وقت میں الحمدللہ صحت مند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرے لمحے آپ کو خیال آئے کہ میرا بچہ مجھے بہت ٹف ٹائم دیتا ہے، میری فیملی میری بات کو سمجھ نہیں پاتی. ایک لمحے میں آپ کو اپنی خوشی محسوس ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو ہولسٹیکلی دیکھتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی چیز تکلیف دہ نظر آتی ہے. کبھی کبھی انسان کے ریلیشن شپس، رشتے بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں لیکن انسان کسی اور اپنی زندگی کے زاویے سے سفرنگ فیس کر رہا ہوتا ہے. یہ سب بتانے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کا حال کانسٹینٹلی بدلتا رہتا ہے، ہمارے سرکمسٹانسز ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں. جبھی تو قرآن کہتا ہے ان مع العسر یسرا. امام قرطبی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو انسانیت کے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا گیا، آپ ان کی سیرت پڑھیے، آپ کو محسوس ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کے حالات دیے، ہر ڈائمینشن میں زندگی کے آپ کو رکھا. کیوں؟ تاکہ آپ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھیں. صرف اپنی محبت کا اظہار لفظوں میں نہ کریں بلکہ ان کی زندگی سے اپنی زندگی میں اسٹرینتھ لینے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بدلتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایک یتیم کے طور پر آنکھ کھولی. آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. کوئی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کلچر کے مطابق بریسٹ فیڈ کرنے کو تیار نہیں تھی، اس لیے کہ کوئی بہت سا مال ملنے کی امید نہیں تھی. اس بچے کو اگر ہم بریسٹ فیڈنگ کے لیے لے جائیں گے تو ہمیں کیا مل جائے گا اس خاندان سے؟ حلیمہ سعدیہ نے اس بچے میں کچھ خاص اس سچویشن میں دیکھا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرس کرنے کی ذمہ داری لی. پھر آپ اپنے اس حلیمہ سعدیہ کے دور سے اپنے دادا کے پاس آئے. اپنے دادا کے فیوریٹ تھے، پھر دادا کا انتقال ہو گیا. پھر آپ نے بکریاں چرانا شروع کر دیں. 7 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بکریاں مکہ میں چراتے رہے all by himself. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، آپ کا حال شفٹ ہوا، آپ ایک کامیاب مرچنٹ بزنس مین بنے. قرآن میں آتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرینتھن کیا.
پھر حال بدلا. اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں حضرت خدیجہ سے آپ کی مدد کرائی. تو کانسٹینٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بدلتے رہے ہیں. آپ مکہ کے اندر ایک گریسفل ڈیسنٹ انسان کے طور پر جانے جاتے تھے. ایک وقت تھا کہ آپ کے پاس مال و دولت نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویلتھ دے دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا. آپ کی ریپوٹیشن مزید مکہ میں بہتر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دیں. آپ نے ان نعمتوں میں جو وقت فارغ ملتا غار حرا جانا شروع کر دیا ٹو کانٹمپلیٹ، سوچنے سمجھنے اور تفکر اور تدبر کرنے کے لیے. آپ خلوہ میں رہتے تھے، سیکلوژن میں رہتے تھے، تاکہ آپ کو آپ کے ذہن میں آنے والے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے میں آسانی ہو. یہ کیا بتا رہا ہے؟ جب آپ کی زندگی میں نعمتیں تھیں تو آپ نے خود کو نعمتوں میں غائب نہیں کر لیا، بلکہ کانٹمپلیشن کی، تاکہ نعمت کی قدر کر سکیں، نعمت کا حق ادا کر سکیں. آلدو آپ کے پاس محبت کرنے والی بیوی تھی، بچے تھے، ریپوٹیشن تھی، فیم تھا، شہرت تھی، ایک اچھی باعزت زندگی تھی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اچھے حالات میں غار حرا میں اللہ کے پاس کس خواہش کی تکمیل میں جا رہے تھے؟ He was going to Allah just for Allah. اس لیے نہیں کہ آپ خود کو کمزور محسوس کر رہے تھے، اس لیے نہیں کہ آپ مشکل حالات میں تھے اور اللہ کی مدد کی آپ کو ضرورت تھی. ان کے پاس تو پاسبلی وہ سب کچھ تھا جو کہ ایک انسان اس دنیا میں چاہتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہر طرح کے حالات میں اپنے رب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کے طور پر سلیکٹ کر لیا، آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تبدیل ہو گیا. آپ مالدار سے، ایک فیم رکھنے والے انسان سے، ایک نون مکہ کے انسان سے دوبارہ سے انہی قریش کے قبیلوں کے اندر سٹرینجر بن گئے. کیا کیا القاب آپ کو نہیں دے دیے گئے. کسی نے آپ کو میجیشین کہا، کسی نے آپ کو مجنوں کہا، لوگوں نے آپ کی عزت کرنا چھوڑ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریجیکشن کے حالات میں آ گئے، یعنی حالات تنگ ہو گئے، مشکلات آ گئیں، سفرنگز آ گئیں، بائیکاٹ کر دیا گیا مسلمانوں کا، مال کی سچویشن ویسی نہ رہی. کانسٹینٹلی آپ کی زندگی میں حالات بدلے، لیکن جیسے بھی حالات ہوتے تھے آپ رب کا دامن نہیں چھوڑتے تھے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے. حالات بدلتے رہتے ہیں، حالات کیسے بھی ہوں رب سے غافل نہ ہو جائیے، رب کو نہ بھول جائیے. مشکل میں جو آپ نے اپنے رب سے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرنے والے بنیے. خوشیوں میں جو آپ کو انرجی ملتی ہے، جو خوشیوں کو سیلیبریٹ کر کے آپ کو توانائی ملتی ہے، اس کو اللہ کی شکر گزاری، اللہ کی فرما برداری اور اسلام پر عمل کرنے میں خرچ کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، پھر آپ کو عزت ملی، پھر آپ کو تکریم ملی، پھر آپ کو فیم ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ مزید اٹیچ ہو گئے، عبادات میں مزید آگے بڑھ گئے. ایک وقت آیا کہ آپ کو فتح مکہ نصیب ہوئی. فتح مکہ کے لیے آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف سفر کر کے جا رہے تھے، جس موقع پر مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں تھے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہیں. جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ این تنظر، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں، آپ کس چیز کے منتظر ہیں، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کہا حجون چلتے ہیں. حجون کون سا علاقہ تھا؟ جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دفن تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے موقع پر بھی حضرت خدیجہ کے پاس جانا چاہا، یعنی خوشی بھی تھی، سائملٹینیسلی اداسی بھی تھی. تو امام قرطبی جو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے شیڈز
हालात के आए, हर तरह के हालात के शेड्स में आप रहे, और ये हमें लिटरली ये सिखाने के लिए था ताकि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से सुन्ना ऑफ हैप्पीनेस और सुन्ना ऑफ हार्डशिप को सीख सकें। दौलत आए तो दौलत को किस तरह से खर्च करना है और कैसे अल्लाह की फरमाबरदारी करनी है, ये हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख सकें। औलाद मिले तो किस तरह से खुश होना है, औलाद अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के पास चली जाए तो किस तरह सब्र करना है, अपने चले जाएं तो किस तरह से जिंदगी में अल्लाह से मदद मांगते हुए इस्तिकामत इख्तियार करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को अपने हाथों से उनकी कब्रों में उतारा। हर मौके की सुन्नत हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। तो आपकी और मेरी जिंदगी में कॉन्स्टेंटली अहवाल बदलते हैं, कॉन्स्टेंटली। और आप गौर कीजिए, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, अंबिया, रसूल, आपके सामने मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल रख दी। कॉन्स्टेंटली हालात बदल रहे हैं, लेकिन क्या चीज आपको उनकी पूरी जिंदगी में एक एंकर के तौर पे, एक विजन के तौर पे हमेशा नजर आएगी? द कनेक्शन विद द रब, अल्लाह के साथ ताल्लुक हमेशा नजर आएगा। आप हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखें, व्हाट अ कांस्टेंट शिफ्टिंग इन सर्कमस्टांसेस। मुस्तकिल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में हालात शिफ्ट हुए हैं। एक वक्त था कि आप अपने वालिद के लाडले बेटे थे, एक वक्त था कि आपके भाइयों ने आपको अबैंडन कर दिया, एक वक्त था कि आपको बाजार में बेचा गया, एक वक्त था कि आपको गुलाम बना दिया गया, एक वक्त था कि आपको कई साल कैद खाने में, प्रिजन में, जेल में गुजारने पड़े, एक वक्त था कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी और बादशाह के दरबार में बुलाए गए और मिनिस्टर बना दिए गए। एक वक्त था कि वही भाई जिन्होंने आपको अबैंडन किया था वो आपके दरवाजे पर अनाज लेने आ गए। एक वक्त था कि जब आपके भाइयों को अंदाजा हो गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो वही भाई हैं जिनको वो अपनी नफरत और दुश्मनी में कुएं में डाल आए थे, अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज्जत दिलवाई। यहाँ तक कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के तख्त पर बैठने का, हुकूमत के मामलात संभालने का मौका मिल गया। तो समझने की बात क्या है, हर इंसान के अहवाल मुस्तकिल बदलते हैं। जिंदगी में मुश्किल आए तो भी रब पर यकीन रखिए कि मैंने उसका दामन नहीं छोड़ना, मेरी मुश्किल भी अजर बन जाएगी। वो रब नेमतें दे तब भी उसका दामन ना छोड़िए, वो रब आपकी नेमतों में आपकी शुक्रगुजारी पर आपको मजीद दुनिया और आखिरत के अजर से नवाजेगा। जब रब आपको किसी मुश्किल में डाले और आप अपने रब से कनेक्टेड हो तो इस सोच को हमेशा अपने जहन में रखिएगा, हालात की तब्दीली मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज मेरे अपने हाथ में है वो रब का बंदा, रब की बंदी बनकर रहना है। और ईमान होना चाहिए कि जब मैं अल्लाह के दिए हुए पैटर्न पर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था, फिर भी मुश्किल आ गई, देयर मस्ट बी खैर इन इट, इसमें बेहतरी होगी, इसमें रब की रदा होगी, इसमें मेरे लिए आखिरत के कई अजर के पहलू होंगे, इसलिए कि मैं अपना अच्छा बुरा नहीं जानती, रब के रास्ते पर जो चलता है रब उसके अच्छे बुरे को बेहतर समझता है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात कॉन्स्टेंटली बदले, जब आप पर मुश्किलात आई, जब आप पर मसाइब आए, जब आप पर गम के पहाड़ टूटे, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात कॉन्स्टेंटली बदलते रहे, तो आप और मैं तो मामूली इंसान हैं। हमने घबराना नहीं है हालात की शिफ्टिंग से, हालात के अप्स एंड डाउन से, बल्कि हमने हर तरह के हालात में अपने रब के साथ ताल्लुक जोड़ कर रखना है। इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी कहते हैं कि ये जिंदगी में जो हमारे हालात बदलते रहते हैं, असल में ये इस दुनिया की कैफियत को भी बयान करने का एक जरिया है, ताकि इंसान समझ जाए कि असल इस्तिक़रार, असल
قرار کی کیفیت، سکون کی کیفیت آپ کو کمپلیٹلی ہولسٹیکلی الٹیمیٹلی اس دنیا میں نہیں مل سکتی. جو اللہ تعالیٰ نے مکمل سکون دے زندگی، غم اور حزن سے پاک زندگی بنائی ہے، وہ جنت کی زندگی ہے. اور اس دنیا میں ہم ایک امتحان کے لیے ہیں. تو حالات کے اپس اینڈ ڈاؤن سے گھبراتے نہیں، بلکہ حالات کے اپس اینڈ ڈاؤنز میں اپنے رب کے ساتھ مزید تعلق مضبوط کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے حالات میں اپنا فرما بردار بنا کر رکھے. اللہ ہمیں ہمیشہ ایمان کی وہ طاقت دیجیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور تمام انبیاء کرام کی زندگی سے اپنی اس زندگی کو بہتر کرنے کے لیے سبق لے سکیں. اللہ ہمیں اپنی رضوان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم آپ سے آزمائش نہیں مانگتے، لیکن جب آزمائش آ جائے اللہ ہمیں اس میں اپنی اطاعت اور فرما برداری والی استقامت عطا فرمائیے. زندگی کے حالات میں رب کا دامن کبھی نہ چھوڑیے. اللہ ہمیں بیداری کے یہ چند قدم اپنی زندگی میں آج سے ہی اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نہ ہم اپنی خوشیوں میں آپے سے باہر ہوں، نہ غم آئے تو ہم اپنے ایمان کو کہیں ضائع کرنے والے بن جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ